تعالی فی الکلام المجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے تیسرے سبق میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے برکت یا کثرت۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، برکت یا کثرت پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو طالب کثرت ہونا چاہیے یا طالب برکت ہونا چاہیے، یعنی جب رب سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے، اللہ سے طلب کرے تو آیا کثرت مانگے یا اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے۔ شریعت مطہرہ کی نگاہ میں چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق اسلام جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے کثرت کی بجائے برکت کا طالب ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برکت ہے وہ بندے کی خوش قسمتی ہوتی ہے اور کثرت صرف قسمت ہوتی ہے۔ برکت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے کو خوش قسمتی اور خوش نصیبی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کثرت آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، بندے کے لیے ابتلا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی بندے کو کثرت کے ساتھ دے دیتا ہے، اس کے ساتھ بندے کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے مقابلے میں برکت کو دیکھا جائے تو برکت رحمت ہی رحمت ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کو برکتوں سے نوازتا ہے تو برکت کے اندر رحمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 95 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا، کہ جس وقت جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی قومیں تھیں ان کی تبلیغ و نصیحت کے بعد جب وہ نہیں سمجھے اور ان کے نظریات اور سوچیں جو ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی نظریات اور سوچ کی تابع نہیں بنی، فرما بردار نہیں بنی، تو اللہ کریم جل شانہ نے عذاب سے پہلے ان کو جس آزمائش میں مبتلا کیا وہ یہ تھا کہ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، جو ان کی بد حالی تھی اللہ نے اس کو خوش حالی میں تبدیل کر دیا۔ پہلے تنگ دست تھے تو اب ان کی دست فراخ ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ پہلے پریشان حال تھے تو اب ان کی پریشانیاں ظاہری طور پر ختم ہو گئیں۔ مال تھوڑا تھا تو مال کثیر ہو گیا، دولت بہتی آ گئی، کھانے پینے کا اچھا مل گیا، تو اللہ فرماتے حتی عفوا، وہ کثیر ہو گئے، وہ بڑھ گئے۔ قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے کیا لگے کوئی نہیں، تھوڑی موٹی تکلیفیں ہمارے باپ دادا کو بھی آتی رہیں، کبھی بیمار ہو گئے، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، یہ ہمارے پچھلوں کو بھی آتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت وہ اس آزمائش میں اس طرح ناکام ہوئے، کثرت آزمائش کے لیے تھی لیکن وہ ناکام ہوئے، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، ان کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ کثرت کے اندر وہ اس قدر مبتلا ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر بیٹھے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور پھر ان کو پتہ تک بھی نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ نازل ہو گیا۔ اس واسطے جو کثرت ہے وہ آزمائش ہے اور جو برکت ہے وہ رب ذوالجلال جل شانہ کی رحمت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تمہیں غافل بنایا تو تمہاری کثرت نے بنایا، مال کی کثرت کے طالب بنے، اولاد کی کثرت کے طالب بنے، قبر تک پہنچ گئے حتی زرتم المقابر، لیکن کثرت کی طلب میں
غافل رہے، قبر کی تیاری بھی نہیں کر سکے، یہ سوچتے رہے کہ مال کثیر ہو جائے، اولاد کثیر ہو جائے، کثرت کی طلب میں رہے۔ اس کے مقابلے میں جو برکت کے طالب ہوتے ہیں، جو برکت والے ہوتے ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے۔ جن کو برکت نصیب ہو جاتی ہے وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مست رکھتے ہیں، اللہ کی یاد کے اندر اپنے آپ کو فنا رکھتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے جرموں کی ابتدا غفلت سے ہوتی ہے، اور غفلت کا سبب کیا ہے؟ کثرت۔ الہاکم التکاثر۔ یہاں پہ ایک شبہ کا ازالہ کرتا چلوں، ایک صاحب نے مجھے کہا بھی تھا کہ اگر فقط کثرت بری چیز ہے تو پھر انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر کثرت سے بنا، کثرت عطا فرمائی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے کثرت مال کی، ایک ہے کثرت اولاد کی، ایک ہے کثرت دنیاوی اسباب کی، اور یہاں پہ کوثر کا معنی کیا کیا جاتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اب یہ یہاں کیا مطلب بنا کہ برکت کی کثرت ہے، صرف کثرت نہیں۔ جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی وہ صرف کثرت نہیں تھی، وہ برکتوں کی کثرت، خیر کی کثرت، بھلائی کی کثرت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ باقی رہا معاملہ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے غلاموں کو ہمیشہ طالب برکت ہی بنایا کہ برکت کی طلب کرتے رہو، جہاں پہ برکت ہوگی اللہ کریم جل شانہ اس کے اندر تمہارے لیے فائدہ رکھے گا۔ جن حضرات کا سورہ اعراف کے اندر ذکر ہوا کہ انہوں نے کثیر ہو گئے، ان کی آزمائش ہوئی کثرت کے ساتھ اور پھر عذاب میں مبتلا ہوئے، وہیں پہ اللہ کریم جل شانہ برکت کا بھی ذکر فرماتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ وَلَوْ أَنَّ اہل القریٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ اللہ فرماتے اگر یہ بستیوں والے ڈر جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ جاتا اور ایمان لے آتے تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پہ آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمینوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ لوگ طالب برکت نہیں، طالب کثرت تھے، اس واسطے یہ برکت سے محروم ہو گئے۔ اب دیکھیے انسان کے پاس ڈھیر سارا مال ہو لیکن برکت سے خالی ہو تو وہ پھر بھی کمی کا شکوہ کرے گا، کچھ دوائیوں پہ لگ گیا، کوئی مقدموں پہ لگ گیا، کوئی کیسوں پہ لگ گیا، کوئی کہیں ادھر ادھر خرچ ہو گیا۔ تو اب وہ شخص چونکہ برکت سے محروم تھا تو اس کے پاس کروڑوں اربوں بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے، لیکن جس شخص کو رب نے بے شک تھوڑا ہی کیوں نہیں دیا ہو اور اللہ کریم نے اس کے تھوڑے مال میں بھی برکت رکھی ہو، وہ شخص کسی معاملے میں گھبراتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری فقط ایک دم کی پھونک سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے، تو فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے تھوڑے کے اندر رب ذوالجلال نے برکت رکھی ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو ان کو بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کے آپریشن کرانے پڑتے ہیں، اور جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بے شک گوشت کا ٹکڑا بھی کٹ جائے تو وہ اٹھا کر مٹی کا تیل یا توے کی کف لگا کر اوپر سے پٹی باندھ دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے ان قریبی بندوں کو، اس مخلوق کو برکتوں سے نوازا ہے، اگرچہ ان کے پاس کثرت نہیں، مال کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، جائیداد کی کمی ہے، گھر بار کی کمی ہے، کثرت نہیں، تھوڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب برکتوں سے مالا مال ہیں تو اللہ کریم جل شانہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے انسان طالب برکت ہونا چاہیے، نہ کہ طالب کثرت ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کہتا ہے کہ اتنا زیادہ مال ہوگا تو میری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ کثرت سے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کا اپنی سوچ کے مطابق اندازہ لگاتے ہیں۔ اور برکت کس چیز کا نام ہے؟ ہمارا اندازہ تو دیکھو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لگائیں کہ اتنے مال سے ہماری اتنی حیاتی گزر جائے گی، ہماری زندگی کا اتنا حصہ گزر جائے گا، 15 سے 20 سال گزر جائیں گے، 20 سے 30 سال گزر جائیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس جتنا بھی نہیں گزرتا۔ لیکن برکت کس چیز کا نام ہے؟ برکت اللہ کی طرف سے انسان کی ضروریات پوری کرنے کی گارنٹی ہے۔ اب فرق خود سمجھو، ایک ہے
اللہ کی طرف سے گارنٹی، اور ایک ہے بندے کا فقط اندازہ۔ بندے کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، اب ہے ہی بندہ اور اس کی بھی گارنٹی ہی نہیں، اس کا بھی فقط اندازہ ہے۔ اور دوسری طرف وہ ذات ہے کہ جس کا فرمان مبارک بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس ذات کی طرف سے برکت میں گارنٹی ہے کہ وہ جس وقت برکت دیتا ہے تو رب ذوالجلال جل شانہ کی برکت آئی ہوئی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کثرت اور برکت میں یہ بھی فرق ہے کہ کثرت فانی چیز ہے، کثرت آئی مٹ جائے گی، وقت کے گزرنے کے ساتھ کثرت ختم ہو جائے گی، لیکن برکت فانی نہیں، برکت ہمیشہ رہے گی۔ جس بندے کو برکت نصیب ہو گئی وہ مر بھی گیا، قبر میں بھی گیا تو اس برکت سے وہ ضرور مالا مال ہوتا رہے گا۔ اس کی برکت، اس کے عمل میں بھی برکت، اس کی برکت ثواب میں بھی برکت، اس کو برکت مال میں بھی برکت ملے گی۔ اب دیکھو کسی کو اللہ تعالیٰ 10 بچوں سے نوازے اور فرما بردار ایک بھی نہ ہو تو وہ اس کے لیے الٹا باعث تکلیف ہوں گے، اور کسی کا فقط ایک ہو اور ایک بھی فرما بردار اتنا ہو کہ ہر دکھ میں ان کا جو ہے دست و بازو بنے تو یہ اس کے لیے کتنا مفید ہوگا۔ تو اس واسطے انسان کے لیے برکت بہت بڑی چیز ہے، اور اسی طرح جو کثرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ناشکرہ بنتا ہے، لیکن جو برکت کا طلبگار ہوتا ہے اللہ کریم اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض دین حاصل کیا اور جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا، ان حضرات نے جب بھی حضور سے طلب کیا تو انہوں نے برکت طلب کی، اور وہ جس وقت برکت سے مالا مال ہوئے تو وہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہوا ان کے لیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی ہی بات حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بتمرات، میں حضور کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کے حاضر ہوا۔ اب یہاں پہ گنتی نہیں، لیکن محدثین نے، ملا علی قاری نے لکھا کہ یا کھجوریں 14 تھیں یا 16 تھیں، 14 یا 16 کھجوریں، گنتی کی کھجوریں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور سرکار کے سامنے وہ 14-16 کھجوریں رکھ کر عرض کیا کرتے ہیں، ادعوا اللہ فیہن بالبرکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ یہ نہیں عرض کیا کہ کثرت کی، کہا برکت کی دعا کر دیجئے۔ اب یہ کثرت فانی تھی، کتنی زیادہ کرا لیتے ابو ہریرہ، سرکار پوچھ بھی تو سکتے تھے، بوری بنانی ہے ان کی، ٹن بنا دوں، منوں کے حساب سے اس کو بڑھا دوں، کتنی بڑھانی ہے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ بوری بھی ہو تو کبھی ختم ہو جائے گی، ٹنوں کے حساب سے بھی ہو تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، منوں کے حساب سے بھی ہو تو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے کھجوروں کو اکٹھا کیا، فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے ان کھجوروں کے اندر برکت کی دعا فرما دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت برکت کی دعا کی فرمایا خذہن واجعلہن فی مزودک، اے ابو ہریرہ لے لو اور اس کھجوروں کو جو 14-15 کھجوریں ان کو اپنے توشہ دان میں رکھو۔ پرانے وقتوں میں نا پوٹلیاں ہوتی تھیں کپڑے کی بزرگ حضرات کے پاس، آج کل تو وائلٹ بٹوئے وغیرہ ہیں، پوٹلی کپڑے کی، اسی کے اندر ان کے پیسے وغیرہ بھی ہوتے تھے، کوئی سامان وغیرہ بھی ہوتا تو وہ بھی اسی کے اندر، اور وہ ادھر باندھتے تھے اپنے جو ہے پسلیوں کے ساتھ، کمر کے ساتھ باندھ، جہاں پہ انسان اپنا ازار باندھتا ہے، نالا باندھتا ہے وہاں پہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے مجھے حکم دیا کہ اپنے توشہ دان میں رکھو، کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا، جب بھی لینے کا ارادہ ہو، فادخل فیہ یدک فخذہ، اپنے ہاتھ کو اس میں ڈال کے کھجوریں نکال لینا۔ جب لینے کا ارادہ ہو تو ہاتھ ڈال کے کھجوریں لے لینا، الٹا کر کے اس کو جھاڑنا نہیں، بھئی میں خالی کروں، جتنی ضرورت ہو ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا، الٹا نہیں کرنا۔ اب یہ بھی برکت اور کثرت کا فرق ہے کہ
کثرت ہو تو پھر انسان کی جس وقت نگاہ پڑے گی تو پھر ذہن فوراً کثرت کی طرف جائے گا. کیونکہ آنکھوں سے دیکھا کثرت کو جاتا ہے، برکت دیکھی نہیں جا سکتی، اور برکت آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہی نہیں ہے. اور جس وقت نگاہ صرف تعداد پہ پڑے گی کہ کتنی ہیں تو پھر معاملہ وہیں تک رہ جائے گا، پھر برکت سے محرومی ہو جائے گی. تو سرکار نے فرمایا ہاتھ ڈال کے نکالنا، الٹا نہیں کرنا. کیونکہ پھر برکت سے نہ محرومی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان 15 یا 16 کھجوروں کے اندر برکت کتنی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کئی ٹن کھجوریں اس سے کھائیں. کتنی؟ فرماتے ہیں کننا ناکل منہ ونطعم، ہم اس سے خود بھی کھاتے، آنے جانے والے مہمانوں کو بھی کھلاتے. آج کل جیسے چائے کے ساتھ بسکٹ چلتے ہیں، اس وقت پانی کے ساتھ کھجوریں مہمانوں کو بھی پیش کی جاتی تھی، اور گھر کے اندر روٹی کی جگہ پر بھی کھانے پینے میں کھجوروں کی خوراک ہوتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نا کہ مجھے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب حضور کی اہل بیت ہونے کا شرف نصیب ہوا تو کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آئی کہ اہل بیت یا طہار کے لیے صرف پانی اور کھجوریں ہوتی تھیں کھانے کے لیے. تو یہ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ 15-16 کھجوروں میں جب برکت کی دعا ہو گئی تو ہم خود بھی کھاتے رہے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلاتے رہے. کتنا عرصہ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ مکمل ہو گئی، اور فرماتے ہیں میرا وہ توشہ دان خالی نہیں ہوا، ہم نکال کے کھاتے رہے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی سارے کا سارا زمانہ ہم کھجوریں نکالتے، کھاتے، اوروں کو کھلاتے. صدیق اکبر کا دور خلافت بھی 2 سال کا وہ بھی پورا ہو گیا، ہماری کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو شدان خالی نہیں ہوا. پھر دور خلافت آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہی سلسلہ رہا، خود کھاتے، مہمانوں کو کھلاتے، جب بھی ضرورت پڑتی تو شدان سے نکال لیتے. حضرت عمر کا مکمل زمانہ خلافت گزر گیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی ابو ہریرہ کا توشہ دان خالی نہ ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. دور خلافت آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کا جو پیریڈ ہے خلافت کا وہ زیادہ تھا پچھلوں سے. تو کہتے ہیں کہ سارے کا سارا وقت جو حضرت عثمان غنی کی دور خلافت کا تھا، پورا دور خلافت میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، اوروں کو کھلاتا بھی رہا، توشہ دان خالی نہیں ہوا. اب کہاں تک وہ 15 کھجوریں پہنچیں؟ صرف کس وجہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان 15 کھجوروں میں دعائے کثرت نہیں کروائی تھی، دعائے برکت کروائی تھی. اور اللہ کریم جل شانہ نے ان کھجوروں کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ وہ برکت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کے دور خلافت تک وہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کے مطابق ختم نہیں ہوئیں. خود فرماتے ہیں کہ میں کہیں رکھتا بھی نہیں تھا وہ توشہ دان ادھر ادھر، بلکہ کپڑے کے ساتھ باندھ کر اپنے یہاں پہ چادر کے ساتھ اپنے بدن کے ساتھ باندھ کے ہی رکھتا، جدا بھی نہیں کرتا تھا. خود فرماتے ہیں حتیٰ کان یوم قتل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ جس وقت وہ وقت آیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالمانہ طریقے کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ انقطع، میرا توشہ دان گم ہو گیا. ختم کھجوریں پھر بھی نہیں ہوئیں، توشہ دان گم ہوا. وجہ یہ تھی کہ توشہ دان جو اب تک چل رہا تھا وہ برکت سے چل رہا تھا. یہ وجہ محدثین نے لکھی. کھجوریں 14-15 تو کب کی کھا چکے تھے، لیکن جو اب تک سلسلہ تھا وہ برکت کا تھا. اور جس وقت روئے زمین پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ زمین سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. توشہ دان گم ہونے کا سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے ظالمانہ طریقے کے ساتھ شہید کیا تھا، اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ نے زمین سے برکتیں اٹھا لی تھیں، اور برکتوں کے اٹھائے جانے کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ توشہ دان گم ہو گیا. یہاں پہ شارح نے جو ملا علی قاری ہیں وہاں پہ انہوں نے شعر لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے للناس ہم ولی ہمان ہم الجراب و ہم قتل اخی عثمان. فرماتے تھے جس وقت حضرت عثمان شہید ہو گئے تو لوگوں کا ایک غم تھا،
حضرت عثمان کی جدائی کا کہ خلیفہ وقت کو ظلماً شہید کر دیا گیا ہے، لوگوں کا ایک غم، ولی ہمان اور میرے دو غم تھے، ہم الجراب و ہم و قتل اخی عثمان، مجھے اپنے توشہ دان کا بھی غم تھا اور اپنے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کا بھی غم تھا کہ میرا توشہ دان بھی گم ہو گیا اور میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اور دوسری روایت آخر پہ عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اس روایت کے راوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرمانے والے ہیں اس بات کو، اور یہاں پہ برکت کا سلسلہ حضور کے اپنے گھر مبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنے ایک صاحب کو فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت من احب اہلہ الیہ، کہ سرکار کو اپنے بچوں میں سے سب سے زیادہ پیاری تھی۔ اب یہ بھی سمجھ لینا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے پیار نہیں تھا۔ جس محبوب کو اپنا ہر امتی پیارا لگتا ہے ان کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوگا، لیکن حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں تو عموماً دیکھا ہوگا آپ نے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ ماں باپ کا جو پیار محبت ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کہ ان کی یہ لگاؤ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کسی کام کا بن جائے، پتہ نہیں بعد میں اس کا کیا ہوگا، معاشرے میں ایسی سوچ ہوتی ہے۔ تو سرکار کو بھی اپنی بچی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی، تو انہوں نے کہا بالکل محبت تھی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہا جرت بالرحا، کہ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے آٹے والی چکی جو تھی وہ گھماتی تھیں، دانے پیسنے کے لیے چکی چلاتی تھیں خود، حتیٰ اثر فی یدہا، یہاں تک کہ وہ چکی نے آپ کے ہاتھوں میں نشان چھوڑ دیے، ہاتھوں پہ نشان بن گئے۔ اور دوسری طرف کہ وسطقت بالقربہ حتیٰ اثر فی نہرہا، پانی بھر کے لاتی مشق کے اندر اور آپ کی گردن مبارک پہ یہاں پہ جیسے بیگ کو اٹھایا جاتا ہے وہ مشق اٹھاتی تو گردن پہ نشان بن جاتے تھے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں کہ وَقَانَسَتِ الْبَيْتَ حَتَّى غَبَرَّتْ ثِيَابَهَا، کہ وہ گھر کے اندر جھاڑو خود دیتی تھیں اور جو گرد و غبار اٹھتا وہ آپ کے کپڑوں کے بوسے لیتا، یوں کہہ لیجئے کہ یوں تو اب نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ کپڑے ان کے گندے ہو جاتے، کہ کپڑوں کے بوسے لیتا۔ یہ تینوں باتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم، حضور کی بارگاہ میں غلام آ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فقلت لو اتیت اباک فسألتیہ خادما، اگر آپ اپنے ابا جان کے پاس چلی جاؤ اور ان سے غلام کا مطالبہ کرو تاکہ آپ کے یہ کام جو ہیں وہ تھوڑے آسان ہو جائیں تو یہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، فوجدت عندہ حداسا فرجعت، انہوں نے دیکھا کہ حضور کے پاس آپ سے گفتگو کرنے والے دیگر غلام حاضر ہیں تو وہ واپس آ گئیں، اپنی عرضی بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں پیش کی۔ ادب و احترام بھی تھا، محبت تھی، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ احترام کا دامن چھوٹ جائے، تو احتراماً پھر آپ واپس آ گئے۔ آگے ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو در پہ آنے والے عام امتی کو بھی خالی نہیں جانے دیتے، یہ تو پھر آپ کی بیٹی تھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن کیا ہوا، فرماتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ واپس آ گئیں تو اگلے دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ فَأَتَاهَا مِنَ الْغَدِ، اگلے دن آئے، فَقَالَ مَا كَانَ حَاجَتُكِ، حضور علیہ السلام نے آپ کے پوچھا کل تم میری گھر میں آئی تھی، بتاؤ تمہارا کام کیا تھا۔ اب جن کو فرشوں پہ بیٹھ کے عرشوں کی خبروں کا پتہ ہو ان کو پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ کس لیے آئی ہیں، لیکن سرکار صرف سنانا چاہتے تھے کہ امت تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فسکتت، اب احتراماً پھر خاموش، کہ سامنے
بول نہ سکیں کہ سرکار کو میں اب کیسے کہوں کہ میں اس کام کے لیے آئی تھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مسئلہ حل میں نے کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا احدثو کا، میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت فاطمہ آپ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئی تھی۔ جرت برہا حتی سرت فی یدہا، وہ تینوں معاملے بیان کیے کہ چکی چلا چلا کے ہاتھ پہ نشان بن گیا، گرد و غبار کپڑوں کے بوسے لیتا ہے اور گردن مبارک پر مشک اٹھا اٹھا کر نشان بن گیا ہے۔ تو آپ کے پاس آئے تھے خادم، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک خادم حضور سے طلب کر کے لے آؤ تاکہ گھر کے معاملے میں آسانی ہو۔ اب دیکھو کہ خادم پہلے تھا ہی کوئی نہیں وہاں پہ، کثرت والا معاملہ تو اگرچہ یوں تھا کہ ایک ہوتا تو دوسرے کا آنا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے کو برکت والا ہی بنا کے رکھنا چاہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ اس مقصد کے لیے سیدہ میرے پاس حاضر ہوئی تھیں تو غلام طلب کرنا تھا کہ کام کاج کے لیے جو مشقت ہے اس کا حل ہو جائے، تو سرکار نے کیا فرمایا۔ اب یہ تینوں باتیں قرآن کے ساتھ بھی اس کا اٹیچ کرنا کہ سرکار نے کیا فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ رب سے ڈرتے رہنا، رب سے ڈرتے رہنا۔ اب یہ ہے وہ گر جو برکت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ ایمان کے بعد جب بندے میں تقوی ہوتا ہے تو وہ تقوی برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ تو سرکار نے پہلا سبق کیا دیا، اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ رب سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی کیا فرمائی، وَأَدِّي فَرِيدَةَ رَبِّكَ، اپنے رب کا فرض پورا کرتے رہنا۔ جو اللہ نے فرض احکام کی ہیں نا، فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بجا لانا، یہ بھی حصول برکت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہاں پہ ایک خاندان کے اعتبار سے جو حضور علیہ السلام نے تربیت کی وہ کیا ہے، فرمایا وَعَمَلِي عَمَلَ أَهْلِكَ، اپنے گھر کے کام بھی کرتے رہنا، اپنے گھر کے کام بھی کرتے رہنا، لیکن برکت ہو اور کام بھی ہو اور تھکاوٹ اور تکلیف بھی نہ ہو، اس کے لیے کیا دیا، فرمایا فیضا اخذت مجا کے فسبحی ثلاثا وثلاثین واحمدی ثلاثا وثلاثین وکبری اربع وثلاثین فتلک مئہ، فرمایا جس وقت بستر پہ جانا 33 بار سبحان اللہ ہے، 33 بار الحمدللہ ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ 100 پورے ہو جائیں گے۔ فرمایا فہیا خیر لک من خادم، فرمایا اس سے برکت ملے گی اور یہ برکت تمہارے لیے غلام رکھنے سے بہتر ہو جائے گی، گھر میں نوکر اور خادم رکھنے سے بہتر ہوگی، اور اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی تھکاوٹ اور مشکل محسوس بھی نہیں ہوگی، کام بھی ہوتا رہے گا اور مشکل بھی نہیں محسوس ہوتی رہی۔ یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی نگاہوں میں بھی برکت کی بڑی قیمت تھی۔ میں اس روایت کی طرف تو نہیں جاتا، لیکن مشہور ہے حضرت جابر نے جس وقت دعوت کی تھی، دعوت کا جو طعام تھا وہ کثرت والا نہیں تھا، لیکن سرکار نے لعاب دہن ڈال کے برکت والا بنا دیا تھا، اور اس برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ چند بندوں کا کھانا ڈھیر ساری بلکہ پورے لشکر پر پورا ہو گیا تھا۔ تو سرکار نے اپنی صاحبزادی کو بھی یہی فرمایا کہ یہ بہتر ہے، اور آپ کی صاحبزادی نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا، عرض کرنے لگیں رضیت عن اللہ عز وجل و عن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پہ بھی راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی راضی، جس حال میں رب رکھے ہم اس حال میں راضی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار نے جب سبق پڑھا برکت کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ دیا کہ برکت ان کی نظروں میں کثرت کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، اور وہ برکت کے ہی خواہاں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں بھی ہر معاملے میں اپنی برکتوں سے نوازے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا